تلاوت کوئی دن نہ چھوٹے، تسبیحات کوئی دن نہ چھوٹے، اور راتوں کو رونا دھونا نہ چھوٹے، اور انفرادی دعوت یہ ہماری نہ چھوٹے۔ اگر اس کا اہتمام کریں گے تو اللہ ہماری تربیت کر دیں گے۔ لوگ کہتے ہیں تسبیح چلے لگاتے ہیں، تربیت نہیں ہوتی، سال لگا کے آگے تربیت نہیں ہوتی۔ اس لیے نہیں ہوتی کہ ہمارے انفرادی اعمال پورے نہیں ہوتے۔ اگر ہم پورے انفرادی اعمال کو پورا کریں گے، کوئی دن ایسا نہ ہے چائے مطلب کی نہیں ملتی، کہتا ہے کہ یار مزہ نہیں آیا ناشتہ، چائے مطلب کی نہیں ملتی، چائے اس دن میری تصویر پوری نہیں ہوئی، تہجد نہیں ہوا، کیا ہمیں مزہ آ جائے؟ پورا دن کیسے گزرتا ہے؟ انفرادی اعمال جتنے بڑے بتاتے ہیں ان سب کا اہتمام کریں گے کہیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور انفرادی اعمال میں سے ایک عمل، مضبوط عمل، راتوں کو رونا دھونا ہے۔ اللہ کو رونے والے بڑے پسند، اللہ کو رونے والے بڑے پسند ہیں۔ سب سے زیادہ قریب کون ہے اللہ سے؟ جو اللہ کے سامنے تواضع کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پتہ چلا نبی کو کہ یہ تہجد میں سستی کرتے ہیں۔ نبی نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ تو بہت ہی اچھا ہے، لو کان یصلی باللیل، اگر رات کو بھی تہجد کا اہتمام کرے۔ یہ جملہ سنا اور ایک سال تک حضرت عبداللہ ابن عمر پوری رات نہیں سوئے۔ ہمیں تو نیند آ جاتی، خوب اہتمام کریں، کم از کم آدھا گھنٹے کی تو دعا مانگیں، وقت نکالیں، آدھا گھنٹہ تو اللہ سے پڑھیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے چند اشعار ہیں، ان اشعاروں کا خلاصہ یہ ہے کہ رات کو جو دعا مانگتا ہے وہ دعا ایسا اثر کرتی ہے جیسے کہ تیر انداز، جو تیر کا ماہر ہوتا ہے، تیر مارتا ہے سیدھا نشانے پہ جاتا ہے، اس طریقے سے رات کی جو دعائیں مانگی جاتی ہے فوراً اللہ کے دربار میں قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ سے خوب مدینہ منورہ کے اندر حضرت ابو بکر حضرت عمر کی قبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں چند لوگوں نے نیت کی کہ اس قبر کو یہاں سے نکالنا ہے۔ پرانی بات ہے، آج سے تقریباً 1100 سال پرانی بات ہے، 1100 سال پرانی بات ہے۔ اس کے لیے انہوں نے بہت ترتیبیں بنائی۔ رات کو مسجد نبوی بند ہو جاتی تھی، بادشاہ کو اعتماد میں لیا، اعتماد میں لے کر انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ لوگ اچھے لوگ ہیں، ان کو رات کو مسجد نبوی میں عبادت کرنے کا وقت دے دیا جائے۔ 90 گھنٹے بڑے تہجد گزار بن گئے، یہ کیا، مگر ان کی نیتیں خراب تھی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ بادشاہ کی طرف سے جب اجازت نامہ آ گیا تو وہ لوگ رات کے 2:30 بجے آئے۔ کتنے آدمی تھے؟ 40 آدمی۔ اوہو، ایک چوکیدار تھا اور کوئی نہیں تھا، ایک چوکیدار تھا۔ اس نے دروازہ کھولا کیونکہ پہلے سے اس کو اطلاع آ چکی تھی، دروازہ کھول دیا۔ اس نے حیران پریشان ہو گیا کہ اب میں کیا کروں۔ سب کے ہاتھ میں وہ چیزیں جس سے زمین کو کھودی جاتی ہے، وہ نقشہ سمجھ گیا کہ آج یہ بہت برے کام کے لیے مسجد کے اندر آئے۔ اس نے دل میں کہا کہ اگر میں نے کچھ کیا تو یہ تو میرا 1 منٹ میں قیمہ بنا دیا۔ یہ 40 ہے، کچھ کوئی بھی آگے پیچھے نہیں ہے، اور دروازہ بند ہو چکا ہے، اندھیرا خوب ہے، یہ تو میرا قیمہ بنا دے گی، میں کیا کروں۔ اس کے جی میں آیا، کونے میں بیٹھ گیا، دعا مانگی، اے اللہ یہ تو 40 ہے، میں تو اکیلا ہوں، اے اللہ تو ان کے لیے کافی ہو جا۔ یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے ہیں، ابھی روزے اقدس کی طرف پہنچے بھی نہیں، زمین پھٹی اور 40 کی 40 یہ زمین میں پھنس گئی۔ آپ کے رونے نے، آپ کا رونا وہ کام دکھائے گا جو کہ ہماری اور چیزوں کے اندر وہ طاقت نہیں جو رونے میں طاقت۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟
6 مہینے کا بچہ 7 مہینے کا بچہ بولتا ہے کہ میرے سر میں درد ہے، میرے کان میں درد ہے، مجھے بھوک لگ رہی، کیا کرتا ہے؟ روتا ہے، روتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ پیچھے والے بھی بولے بھائی کیا کرتا ہے؟ روتا ہے۔ رونے سے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اے بندو، میں نے تمہیں رونا سکھایا تھا، تمہارے مسائل کا حل میں نے تمہارے رونے میں رکھا تھا، تم بولتے نہیں تھے، زبان کام نہیں کرتی تھی، مگر تم روتے تھے، تمہارے ماں باپ کے دل میں میں نے محبت ڈالتا تھا اور وہ سارے کام کرتے تھے۔ بڑے ہو کے تم نے رونا کیوں چھوڑ دیا؟ بڑے ہو کر بھی روگے تو وہ مسائل حل ہوں گے، وہ مسائل حل ہوں گے جس کو آدمی سوچ نہیں سکتا۔ صحابہ کتنا روتے تھے، لکیریں بنتی تھی، لکیریں بنتی تھی، رات بھر روتے تھے۔ اے علی کے بارے میں آتا ہے ایسا روتے تھے جیسے کہ کسی ہر رات کو، کسی ایک رات کو نہیں، ہر رات کو ایسے روتے تھے ایسا لگتا تھا کہ کسی سانپ نے کاٹا، بچھو نے کاٹا ہوئے۔ دنیا والے جمع ہو گئے صلاح الدین ایوبی کے خلاف، بہت اس نے ادھم مچائی ہوئی ہے صلاح الدین ایوبی۔ ساروں نے کہا یکدم حملہ کرے اور اس کو ختم کر دیں گے، ان کی فوج کو ختم کر دیں گے، تھوڑی سی فوج۔ دوسری طرف سارا باطل جمع ہو گیا، کیا کرے؟ ساری دنیا کے باطل نے اتفاق کر لیا، ختم کرنا ہے۔ سمندر سے بحری بہرا آ رہا ہے سارے ہتھیاروں کو لے کر، بہت زیادہ۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کے اندر رات گزاری، پورے رات یہ سویا ہے، پورے رات یہ آدمی سویا ہے۔ کون؟ صلاح الدین ایوبی۔ صبح نکلے اب لڑائی کا دن ہے، آج لڑائی کا دن، باہر نکلے، آنسو کے نشان پڑے ہوئے، سامنے سے ایک درویش آدمی آیا، کیا ہو گیا تم کو؟ لگتا ہے کہ رات بھر تم سوئے۔ کہنے لگے کہ ہاں آج بہت بڑا مقابلہ ہے، اسلام اور کفر کی جنگ ہے، آج اسلام اور کفر کی جنگ ہے، بہت بڑا بحری بہرا آ رہا ہے جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور درویش کی زبان سے نکلا کہ رات کے رونے نے اس بحری بہرا کو ڈبا دیا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد اطلاع ملی کہ وہ باطل کا جو بحری بہرا آیا ہوا تھا وہ ڈوب گیا پانی۔ بھائیوں، پورا باطل نظام ختم ہو سکتا ہے بشرطے کہ ہم تھوڑا سا اللہ کے سامنے مانگے تو صحیح، کم از کم آدھا گھنٹے کی تو عادت بنائے، کم از کم آدھے گھنٹے کی عادت بنائے۔ ایک میں کیا مولانا احسان صاحب بہت پڑھا، کمرے میں گیا تو مولانا کے پاس سے ایک آدمی نہیں نکلنا تھا۔ مولانا نے فرمایا اس آدمی کو دیکھا تھا تم نے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، 8:45 بج رہے تھے، اور جب دعا کر کے میں نے ہاتھ منہ پہ پھیرا تو 12:15 بج رہے تھے۔ کسی کو کوئی مسئلہ حل کروانا ہوتا ہے تو وہ 2-4 منٹ نہیں، 2-4 منٹ کی دعا کیجیے تھا، جب تک مسئلہ حل نہیں ہو جاتا وہ لگے ہی رہتا ہے۔ اے اللہ تو مسئلہ حل کر دے، اے اللہ تو بہت ہو گئے جہنم میں جانے والے، اے اللہ تو نے تو جہنم اس لیے تو نہیں بنائی تھی سارے انسانوں کو جہنم میں ڈال دے، تو نے تو خود کہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، میں نے اس لیے پیدا انسانوں کو نہیں کیا تھا کہ سارے لوگوں کو جہنم میں ڈال دو، اس لیے تو نہیں پیدا کیا تھا، تو نے تو جنت کے لیے بنایا۔ اے اللہ تو ساری انسانیت بھاگی جا رہی ہے، اے اللہ صدیوں سے بھاگ رہی ہے، اے اللہ تو کچھ تو، اے اللہ انسانیت پہ رحم تو کر دے۔ کریں گے انشاءاللہ، اللہ سے مانگیں گے، کون کون مانگے؟ آدھا گھنٹے کی عادت تو بنائیں، آدھا گھنٹے کی عادت تو بنائیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ خوب اللہ سے مانگے، اور اس اجتماع کو اپنے قبول کروانا ہے پورے عالم کی ہدایت کے۔ ہمارے حضرت جی مولانا انعام صاحب بار بار فرماتے تھے صحابہ کی زیارت ہوتی ہے ساتھیوں کو، وہ کہتے دن کا کام تو تم ہمارا کرتے ہو مگر رات والا کام نہیں کرتے، رات
اللہ نے بنائی، رات کو رونے کے لیے اللہ نے بنائی۔ خلوت اکابرین کیا ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا، جنہوں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ ہم حضرت کو چھوڑ کے جاتے تھے، حضرت کو چھوڑ کے جاتے تھے، حضرت کہتے تھے جاؤ اب مجھے سونے دو، اور جب ہم تہجد کے وقت میں آتے تھے تو حضرت کا عموماً تکیہ گیلا ہوتا۔ لوگ تو سمجھتے تھے حضرت سو رہے، حضرت تو روتے ہوئے زندگی گزار۔ تو کوئی اللہ کرے کہ ایسا ہو جس نے اپنا مقصد بنا لے کہ اللہ جب تک امت کو ہدایت نہیں ملے گی میں چین سے نہیں رہوں، چین سے نہیں رہوں گا۔ کسی ایک آدمی کا رونا بھی اللہ کو پسند آ گیا، خدا کی قسم اللہ تو بہانہ تلاش کرتا ہے، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ کسی ایک آدمی کا رونا بھی، دنیا کے اندر کتنی مثالیں دی جا سکتی ہے کہ ایک آدمی کے رونے پر اللہ نے مسئلے حل کر دیے، ایک آدمی کے رونے پر اللہ نے مسئلے حل کر دیے۔ تو اب اگر اپنی نیت کر لیں، اتنا بڑا مجمع، اتنا بڑا مجمع، اللہ سے مانگ، اللہ کرے ہم میں سے کوئی ایسا دیوانہ بن جائے۔ وہاں الیاس صاحب کے بارے میں کتنا ہم سنتے ہیں، ایک ہی دیوانے نے لوگوں کی تقدیروں کا فیصلہ کروایا، لاکھوں آدمی کو جنت میں جانے کا اللہ نے اس کو ذریعہ بنا دیا۔ لیکن نبوت کسی کو نہیں مل سکتی، کوئی نبوت کا قائم ہے، نبوت نہیں مل سکتی، اس کے علاوہ ولایت تو مل سکتی ہے۔ ہم بھی وہی زندگی گزارے جو مولانا یوسف صاحب نے، الیاس صاحب نے گزاری، تو اللہ ہم سے بھی مقابلے نہیں کرے۔ کیا ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں؟ ہماری زندگی بھی ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے، اور ہماری موت بھی ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ ہمارے الیاس صاحب ایک واقعہ سناتے ہیں جو حدیث پاک میں آتا ہے، جو آپ سب نے سنا بھی ہے، سنایا بھی۔ وہ ایک راہب کے پاس ایک بچہ جاتا تھا، یاد آ گیا سب؟ جاتا تھا جادو سیکھنے کے لیے، درمیان میں راہب تھا، راہب کے پاس چلا جاتا تھا، اس نے راہب کے پاس جا کر دین سیکھ لیا، پتہ چلا کہ اس نے تو یہ کیا، تو اس کے بعد پوری حکومت لگ گئی اس کو مارنے کی۔ یاد آ گیا؟ پہاڑ کے اوپر لے گئے، پہاڑ سے نیچے گرا دیں گے، لوگ تو نیچے گرتے وہ باقی رہا، سمندر میں ڈبو دیں گے، کشتی میں طوفان آیا، سارے لوگ غرق ہو گئے، وہ واپس آ گئے۔ تو مرے گا کیسے؟ ایک ترتیب سے سارے لوگوں کو جمع کرو اور میرے درکس سے تیر نکالو، اور یہ کہو کہ جس بچے کے اوپر یہ ایمان لایا ہے، یہ بچہ جس اللہ پر ایمان لاتا ہے، اس کا نام لے کر تم تیر مارو گے میری کٹپٹی پہ۔ سارے لوگوں کو جمع کیا گیا، وہاں الیاس صاحب فرماتے تھے سارے لوگوں کو جمع کیا اور اس کی درکس سے تیر نکال کر کٹپٹی پہ مارا اور مرا، مگر نتیجہ کیا نکلا؟ چاروں طرف سے آواز آئی، اس بچے کے رب پر ہم ایمان لیا ہے، اس بچے کے رب پر ہم مسلمان ایمان لیے۔ حضرت فرماتے تھے کہ تمہاری موتیں ایسی آئے جیسے اس بچے کی موت ہے۔ زندگی بھی ہزاروں آدمی کے ہدایت کا ذریعہ بنے، اور موت بھی ہزاروں لاکھوں آدمی کی موت ذریعہ بنے۔ یہ چلے 4 مہینے تو قرآن کی تشکیل نہیں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، زندگی موت سب اللہ کے عمل ہے، یہ ہماری نہیں ہے، یہ زندگی موت ہماری نہیں ہے، یہ اللہ نے خریدی ہوئی ہے، اللہ کے کام پہ لگا دیں۔ خدا کی قسم اللہ دنیا کے اندر بھی چمکا دیں گے، قبر کے اندر بھی چمکائیں گے، اور آخرت کے اندر بھی، اور آخرت کے اندر بھی وہ مقام عطا فرمائیں گے کہ دنیا والے رش کریں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ ایسے ہی کریں گے، ایک دوسرے کو آمادہ بھی کریں۔ وقت ہو گیا آزاد کا، حافظ صاحب تشریف لیا ہے، تو ایک دوسرے کو تیار بھی کریں اور خود دعا مانگے اللہ اس اجتماع کو ہمارے پورے عالم کے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، صرف کراچی نہیں پورے عالم کے لیے مانگے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔